بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا اور اے محبوب آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ مریم کے بیٹے سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو یوم احزاب کو تمہارے اوپر کی گئی، جب کفار کے لشکر تم پر امڈ آئے. بس ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وآخر دعوانا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سائم کرے تعریف کی اس تاجدار دے، سائم کرے تعریف کی اس تاجدار دے، اللہ بھی پڑھتا نعت ہے خود اپنے یار دے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پہ، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پہ، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل الله إقامة البيت الحرام قياما للناس، صدق الله العظيم۔ دوستو، حج کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کے بھی ایام آ رہے ہیں، تو ہم اگر کہ حج پر نہیں جا سکے
لیکن وہاں کی یادیں تازہ کر کے وہ اپنے آپ کو وہاں محسوس کر سکتے ہیں، اور وہاں آپ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس میں پر نہیں ہے۔ یہ ذکر ہمارا ہمیں یاد کریں گے، اس محفل کو یاد کریں گے، تو اس لحاظ سے ہم تو وہاں نہیں ہیں، لیکن وہاں ہمیں یاد کرنے والے اللہ کے فضل سے کافی موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس محفل میں ذکر کو ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہم خود نہیں ہیں، تو ہم بھی اس محفل کو ذکر کر کے اس کو یاد کر کے ایک طرح سے وہاں کے ماحول میں قبولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یاد دیا ہے، وہ انشاءاللہ دنیا کو بھی یاد کرے۔ دوسرا پہلو خود کعبہ ہے، تو کعبے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کعبے کو یاد کر رہے ہیں۔ کعبہ اللہ کا ایک عجیب و غریب بہت حسین و جمیل گھر ہے۔ اس کا غسل اس کی عمارت میں نہیں ہے، کوئی خاص عمارت نہیں ہے، کالے پتھر ہے، اور پرانے زمانے میں جس طرح جوڑ کر رکھے جاتے تھے اسی طرح جوڑ کر رکھے گئے ہیں، کوئی درزے وغیرہ بھی درا پر نہیں ہے، پتھر بھی کوئی قیمتی قسم کے نہیں ہیں، عام پہاڑ کے پتھر ہیں۔ اور جو علاقہ ہے اس میں بھی کسی قسم کا حسن نہیں پایا جاتا ہے، مطلب کسی قسم کا حسن نہیں، کوئی آبشار نہیں، کوئی مرغزار نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چمن نہیں، کوئی سبزہ نہیں، وہاں پر کوئی دریا نہیں، کوئی لہر نہیں، یعنی ماحول کی دلکشی کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کوئی سعادت ہے وہاں پر۔ اس کے باوجود اس کعبے میں اور اس اللہ کے گھر میں وہ کشش ہے کہ جو آدمی ایک لمحہ اس کو دیکھ لیتا ہر وقت اس کی یاد میں وہی بسا رہتا ہے، وہی ماحول بسا رہتا ہے، وہی گھر بسا رہتا ہے، اسی کی یاد ہر وقت اس کو تڑپاتی رہتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک جذب ہے، ایک کشش ہے، ایک خاص قسم کی جاذبیت ہے کہ آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہے لیکن محسوس ہوتی ہے۔ جو آدمی وہاں جاتا ہے اس کو محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ وہ گھر جو ہے دنیا کا سب سے حسین گھر، سب سے دلکش گھر ہے، سب سے خوبصورت گھر ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس جگہ کا انتخاب یہ ہوا، وہ بھی اس لیے ہوا کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی آبشاریں ہوتی، کوئی وہاں پر چمنزار ہوتے، کوئی وہاں پر خوبصورت چیزیں ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ لوگوں کا اشتیاق جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہے، ان کو دیکھنے جاتے ہیں، آبشاروں کو دیکھنے جاتے ہیں، دریاؤں کو دیکھنے جاتے ہیں، باغوں کو دیکھنے جاتے ہیں، ساتھ کعبے کا بھی دیدار کر لیتے۔ اللہ پاک نے ایسی کوئی چیز وہاں پر رکھی نہیں جس کو دیکھنے میں کوئی شوق سکتا۔ جس نے جانا ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے جائے گا، اور کوئی اس میں کشش حسن خارجی نہیں ہے، بس اللہ کا گھر، اور اس کے لیے جو آدمی جائے گا وہ وہاں کے قیود سے لطف اندوز ہوگا اور فیض اٹھائے گا۔ وہاں ظاہری کشش اللہ پاک نے اور رکھی ہی نہیں ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس وجہ سے لوگ آتے ہیں، ان مناظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ منظر شمظر کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی منظر ہے وہ بیت اللہ کا، جس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے دنیا آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ یاتوک رجالا، پیدل آئے، وعلیٰ کل ضامر، یا لاغر اور کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئے۔
من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے اور گہری گھاٹیوں سے گزر کر آئیں، جیسے بھی آئیں بہرحال انہیں یہاں آنا تھے۔ تو حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ لوگوں کو بلائے، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑی طرح لوگ کدھر ہیں، ادھر ہے کون ہے سوائے میرے اور میرے بیٹے کے اور چند آدمیوں کے جو اردا گرد ہیں۔ اب لاش ساری دنیا میں اعلان کر دوں میں کھاری، اور لاش میں کس طرح اعلان کروں گا میں، لاش ہی یہاں پر نہیں ہے، لوگ ہی نہیں گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو اعلان کر دے، جہاں تک تیرا کام ہے وہ صرف اعلان کرنا ہے، جہاں تک اس تیری آواز پہنچنے کا تعلق ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ دنیا میں جہاں جہاں کئی لوگ پائے جاتے ہیں ان کو تیری آواز پہنچتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اعلان کیا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، اعلان ہوا ہے، او لوگوں، لوگ سامنے کوئی نہیں، ایھا الناس، او لوگوں، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ہر سال حج کے لیے اگر استطاعت ہو تو آنا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نہ صرف پورے روح زمین پر بلکہ جو روحیں اپنی اسلاف میں پشتوں میں تھی اور ابھی عالم ارواح میں تھی، عالم دنیا میں نہیں آئی تھی، ان تک کی وہ آواز پہنچے، اور جس کو آواز پہنچے، جو شہید روح، جو نیک بخت روح، پاکیزہ روح تھی، اس نے اسی وقت کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو جس نے اس وقت لبیک کہا تھا عالم ارواح میں، اس کو وہاں پر آج بھی کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عالم ارواح میں بھی جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اس کو ایک دفعہ حاضری کی سعادت کی، جس نے 2 دفعہ لبیک کہا اس کو 2 دفعہ، اور جس نے 3 دفعہ لبیک کہا اس کو 3 دفعہ حاضری کی سعادت کی۔ تو یہ وہ گھر تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ کس طرح تعمیر کیا، یہ بڑی ناقابل فہم سی بات۔ وہ آقا تھے، یہی 2 تھے باپ بیٹا، تعمیر کے لیے ظاہر ہے کوڑا چاہیے، کسی چاہیے، پتھروں کو تراشنے کے لیے، اور اس قسم کے اوزار چاہیے، اس قسم کے ہتھوڑیاں چاہیے، اس قسم کا نظام چاہیے۔ وہ یہ سارا کام ہاتھوں سے کرتے، ہاتھوں سے کھرچ کے وہ پتھر جبل قبیس سے نکالتے، اور اس کو پھر بھی دوسرے پتھر کے ساتھ مار مار کو اس قابل بناتے تھے کہ وہ پتھر کی شکل اختیار پر، پھر اس کو وہ لاتے تھے، باپ بیٹا دونوں لگے ہوتے تھے۔ بڑی مشکل مستری کا کام تھا اور بڑا مشکل مزدور کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مستری کی مہمات اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کے ساتھ وہ مزدوری کا کام کرتا تھا۔ وہ وہاں سے پتھر لاتے تھے اور اپنے ابا جان کو دیتے، پہلے وہ پتھر نکال کے اس قابل بنائے جاتے تھے کہ ان کے ساتھ اور دیوار میں رکھا جا سکے، پھر وہاں سے اٹھا کر لاتے تھے اور وہاں لا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان کو دیتے کہ بیریے۔ اب وہ ایک پکھر رکھتے تھے اور مثال کے طور پر چونا وغیرہ یہ 2 چیز بھی وہاں بیشتار میسر تھی، اس کو بطور مثالہ بیچ میں لگا دے۔ کتنا مشکل تھا، 2 آدمی اور لک و دک علاقے میں تھے، سوائے پانی تھے جو وہاں زمزم کی شکل میں موجود تھا اور انہی کی صدقے نکلا تھا، وہ ایک پانی میسر تھا اور کوئی شے موجود نہیں تھی وہاں پر، کھانے پینے کا کوئی آدمی سا انتظام تھا۔ اس عالم میں انہوں نے کعبے کو کسی حد تک اوپر اٹھا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، وہ کام تو بظاہر ناممکن تھا،
انہوں نے اس کو ممکن کر دکھائے، اور وہ جب اتنا ہو گیا کہ اس سے اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، یہاں تک میری طاقت تھی، یہاں تک میری استطاعت تھی، وہاں تک تو میں نے بنا دی غیروں بنا دو، اس سے آگے میری بات سے باہر ہے، وہ چیز نہیں ہے میرے پاس اس پر کھڑا ہوتے تو میں اسے اوپر لے جاؤں، اس لیے جہاں تک ہو سکا ہے وہ میں نے کر دیا۔ جبریل امین آئے، ایک پتھر لائے اور کہا جی یہ اللہ پاک نے پتھر بھیجا ہے آپ کے لیے، اس پر کھڑے ہو کے آپ کعبہ تعمیر لیا کریں، یہ بڑی مزے کی شے ہے، یہ موبائل گفٹ ہے آپ کے، یہ آپ جدھر جائیں گے یہ بھی جائے گا، اور جتنا اونچا جانا چاہیں گے یہ بھی اونچا چلا جائے گا، اور جب آپ نیچے اترنا چاہیں گے تو یہ بھی نیچے آ جائے گا۔ یہ عجیب لفٹ کے سنس اللہ پاک نے بنا دی تھی، اتنی آپاجیت لفٹ، تو بس وہ پھر مزے بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ مزے سے اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، کسی طرف جانا چاہتے تھے کہ وہ پتھر ادھر چلا جاتا، ان کے ارادے کے ساتھ وہ ریموٹ ہو گیا تھا، وہ ارادہ کرتے تھے کہ ادھر جانا ہے تو وہ ادھر چل پڑتا تھا، وہ ارادہ کرتے تھے کہ اوپر جانا ہے تو پتھر اوپر چلا جاتا تھا، وہ ارادہ کرتے تھے کہ اب نیچے اترنا ہے، کام ختم کرنا ہے، پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ ایک عجیب قسم کا پتھر، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اللہ پاک نے اس نشانی کے دی کہ میرے خلیل کی یہ یادگار قیامت تک قائم رہے اور ثبوت ہو اس چیز کا کہ اس پر میرا خلیل کھڑا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر کی اوپر ان کے پاؤں کے نشانات سخت برباد، حالانکہ پتھروں پر نشان نہیں پڑتے، یا پتھر پر آپ کھڑے ہو جائیں تو پتھر کو اس سے کیا، پتھر پر نشان نہیں پڑتا ہے، پتھر کوئی موم کا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، پتھر سخت شے ہے، اس پر کھڑا ہونے سے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں یا اور کوئی کھڑا ہو، پہاڑوں پر چڑھتے تھے، عہد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تو یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں نیچے جاتے رہے، پاؤں نیچے نہیں جاتے ہیں، اللہ پاک نے خاص اہتمام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ یہ یادگار ہو، اور قیامت تک لوگ آئے اور دیکھیں کہ کس طرح قدیم کے نشان اس قطبہ پر اس پر سخت ہوئے ہیں، اس پتھر پر۔ یہ اس مقام ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو تعلق ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا تعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت فاروق اعظم ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حق ان کی زبان پر رکھ دیا، فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو یتکلم بہ، اللہ پاک نے حق اس کی زبان پر رکھ دیا، عمر کی زبان پر، فہو یتکلم بہ، وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے حق ہی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ حضرت عمر اس لحاظ سے بہت عجیب شخصیت ہے کہ ان کے دل پر غیب سے کوئی الہام کہہ لیں یا احداث کہہ لیں، اللہ پاک کا جو ارادہ ہوتا تھا یا اللہ پاک جو چاہتا تھا وہ ان پر پہلے ہی منعکس ہو جاتا، یعنی ان کا آئینہ دل اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا کہ جو یہ ارادہ کرتے تھے وہ درحقیقت ان کی طرف سے ارادہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ ہی کا ارادہ ہوتا تھا جو ان کے دل پر اتر آتا تھا، یہ پھر اس کا اظہار کر دیتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، یعنی ان سے کہنے پر کوئی حکم نہیں دیتے تھے، تو پھر اللہ پاک اس کے مطابق آیات نازل فرما دیتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے 20 مقامات پر اللہ پاک نے میری رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا۔
حضرت عمر کا یہ بہت غیر معمولی خصوصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں انبیاء کو نہیں ہوں گے لیکن محدثین ہوں گے. محدث جن کی دل کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوں گے، اور یہ عمر بھی ہے، یہ ان میں سے ہے. اللہ جن کے دل کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ تو وہ سامنے یا دل کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن دل کے ذریعے جن کے سے ہم کلام ہوتا ہے وہ حضرت عمر جیسے لوگ. ان کے ایسے بہت سے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ جس کا تعلق حجر اسود کے ساتھ ہے، وہ بھی ہے اسی قسم کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس سے پہلے لوگ طواف کو کیا کرتے تھے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس آخر میں نفل نہیں پڑا کرتے. اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں پر. وہاں طریقہ کار یہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر کر جو طواف کیا جاتا ہے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد وہ ادھر طواف کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ حجر اسود کے پاس آ کے حجر اسود کی طرف منہ کر لے. کب یہ کعبے اور آدمی کے درمیان حجر اسود ہوتا ہے، مقام ابراہیم. ہاں مقام ابراہیم ہوتا ہے، اور اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے آدمی کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. اس سے میں نے ایسے نہیں کہا. آج کے باقی اراکین جو ہیں اور اس کے سارے جتنے ارکان اور اس کے سارے فرائض وغیرہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آتے تھے. حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ ارنا مناسکنا، باری تعالیٰ ہمیں مناسک حج کی تعلیم عطا. جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ سارے مناسک حج حضرت ابراہیم کو سکھائے. تو حضرت ابراہیم سے یہ مناسک چلے آتے، لیکن انہوں نے مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں. نماز اس لیے نماز بھی پڑھی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طواف وغیرہ سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر فاروق نے بڑے ادب سے عرض کی کہ یا رسول اللہ لَوْ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں اور طواف ختم ہونے کے بعد اس کے پاس نماز پڑھا کریں. آگے فکرہ مکمل نہیں کیا. میں کہتا ہوں حسن ادب دیکھیں حضرت عمر فاروق کا. انہوں نے یہ آگے نہیں کہا کہ اگر ایسا ہو تو اچھا ہوگا. یہ بات کہتے میرے خلاف ادب نظر آئے. یعنی یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور کی موجودگی میں کہ یہ کام اچھا ہوگا. یہ تو حضور سے ادب فیصل چاہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے یا اچھا نہیں ہے اور کیا ہے، اس لیے وہ اچھا ہوگا. اپنا جو سوچ تھی اس کو ظاہر نہیں دیا. ویسے کہہ لیا کہ فضلہ من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا کہ بھی جواب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جواب نہ آیا کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. میں پھر برخاست ہو دوں، لوگ اٹھ گئے، حضرت عمر بھی اس کے. کوئی دیر بعد صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی نازل ہونے سے کیفیت شروع ہو. نزول وحی کی کیفیت شروع ہو. وحی جب نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی عالم سے منقطع ہو جاتے اور عالم بالا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. عالم خود کے ساتھ مکمل طور پر مربوط ہو جاتے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے تو صحابہ کرام نے آپ کے اندر چادریں تھا تاکہ حضور کو تنہائی میسر ہو جائے، خلوت میسر ہو جائے اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں. اور نہیں اس
कैफियत में गुनाह की तरह अंदाज ना हो। गुनाह थे थोड़ी देर ऐसी कैफियत रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए, उसकी लेट गए थे उस वक्त, फिर उठ के बैठ गए। साहबा किराम ने चादरें हटा दी अल्लाह घेर से। अब साहबा किराम मुंतज़िर थे कि भाई आई है, क्या हुआ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खन्नाब का बेटा किधर है? एक आदमी या खताब के बेटे को बुला कर लाया, उमर इब्ने खत्ताब। उमर इब्ने खत्ताब को बुला के लाया गया तो हुजूर उसने फरमाया कि इब्ने खत्ताब, अल्लाह पाक को तेरी राय पसंद आई है और अल्लाह पाक ने मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़नी लाजिम करार देगी दी है और आयत नाजिल हुई है बक्का खिज़ू मिन मकाम इब्राहीम। नारे तकबीर, नारा रिसालत, शान हज़रत फारूक आज़म। क्या शान फारूक आज़म की हुई होगी और क्या उन्हें अल्लाह पाक के ऐसे नाम पर गैर मामूली मुसरत हुई होगी और किस तरह उनकी आंखों में मुसरत के आंसू आए होंगे कि अल्लाह पाक ने मेरी बात की इतनी लाज रखी और इतनी अहमियत दी उसको तो उसके मुताबिक अपने महबूब पर आयत नाज़िल फरमा दी। तो उसके बाद जो है ये मकाम इब्राहीम दो गाना यानी 2 रकात नमाज पढ़ने की मुकर्रर हो गई। तो तवाफ जब आदमी ख़त्म करता है तो उसके बाद उसके पास आके तो लोगाना अदा दिया जाता है। वो कहान लिखा है कि अगर कोई रुकावट ना हो तो बंदे को ऐसा होना चाहिए कि काबा है, काबे से इधर मकाम इब्राहीम है और मकाम इब्राहीम से इस तरफ खड़ा हो के आदमी इस अंदाज में खड़ा हो कि उसका रुख मकाम इब्राहीम की तरफ हो, सामने उसके काबा हो और सजदा उसका सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। सजदा न काबे के लिए है, सजदा न मकाम इब्राहीम के लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह का कुरान में की है। तो अगर जगह ना हो तो फिर वो कहा ने लिखा है तो जहाँ भी अगर मुयसर आ जाए दूसरों को धक्के दे के आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी नमाज हरम शरीफ पूरे कहीं भी आदमी को जगह मुयसर आ जाए वहाँ पर 2 रकात नमाज मकाम इब्राहीम वाली पढ़ ले, वो उसकी तरफ से मकाम इब्राहीम वाली नमाज से मार होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर घुसने की कोशिश करे आदमी। हम आप लोगों को देखते हैं कि अगर भूकंप पेल लगी होती है और वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जगह हासिल करने के लिए एक दूसरे को धक्के दे के टेढ़े मार के अपने लिए जगह बनाई जाती है। तो ये बशरी मसला नहीं है। हरम शरीफ सारे का सारा ऐसा ही है कि उसमें किसी जगह भी दूर खड़े हो सकते हैं, करीब खड़े हो सकते हैं, दाएं खड़े हो सकते हैं, बाएं खड़े हो सकते हैं, किसी जगह भी खड़े हो जाएं तो मकाम इब्राहीम ही के वहाँ से खड़ा होना में शुमार होता। तो ये घर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और तैयार किया था तो उसके बाद वो इस पर मुतअद्दिद मराहिल आए, मुतअद्दिद मुश्किलात भी आई, अबरहा का वाक़या भी पेश आया और दीगर बहुत सारे मुख्तलिफ मराहिल पर मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन सबसे बड़ा वाक़या वही पेश आया जो अबरहा का है। वो आपको आइंदा जो में सुनाएंगे। अलबत्ता इसमें हजर असवद एक नस्ब पत्थर है, हजर असवद जिसमें कहते हैं काला पत्थर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये काबा बनाया तो उनके दिल में ख्याल आया ठीक है इसके कोने पर एक खूबसूरत सा पत्थर ला दिया है, तो उसके साथ उससे आवाज़ कोई जगह को मुतय्यन होनी चाहिए। आखिर तवाफ करने वाला कहाँ से तवाफ शुरू करे, तो निशानी के तारफन एक पत्थर तलाश, उधर
حضرت اسماعیل کو بھیجا کہ جا نہیں ادھر جبل ابو قبیس سے کوئی اچھا خوبصورت سا پتھر ڈھونڈ کے لا جو الپیل ملی پتھروں سے مختلف رنگ اس کا یا اس کی سائز سے مختلف ہو تاکہ وہ یہاں لگایا جائے تو لوگ حضرت اسماعیل گئے کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک پتھر لائے، مگر جب واپس آئے تو یہاں حضرت ابراہیم کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا چمکدار قسم۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان پتھر تو میں لایا ہوں مگر یہ آپ کے سامنے تو بڑا خوبصورت پتھر پڑا ہوا ہے، یہ کدھر سے آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جبریل امین لائے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جنت کا پتھر، تو یہ اس میں اب اس کی جگہ آپ بے نصب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب پتھر آیا تو یہ اشد و بیاضا من الجبل، یہ 2 سے زیادہ سفید دیکھو حجر ابیض سفید پتھر تھا یہ سودت ہو خطایا ذنینات، لیکن وہ چونکہ جنت کا پتھر تھا وہ کوئی آلائش دوبارہ نہیں کرتا تھا، تو اس میں اتنی نزاکت تھی کہ جو ہی اس پر کوئی گناہ گار آدمی آگ لگانا تھا اس کا رنگ جو ہے تھوڑا سا کالا ہو جاتا تھا، تو گناہ گاروں کے کالے ہاتھ اس کے ساتھ لگتے رہے، سودت ہو خطایا ذنینات، لوگوں کے خطیات نے لوگوں کے گناہوں نے اس پتھر کو سفید سے کالا کر بہرحال یہ وہاں نصب کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے عظیم الشان علمیت بتائی، اکثر کی جو علمیت بتائی وہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے قیامت تک جو آدمی اس کو بوسہ دے گا یا استلام کرے گا، یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ ہاں یہ شخص میرے سامنے سے استلام کرتا رہو۔ اندازہ لگائیں آپ، لاکھوں کروڑوں آدمی گزرتے ہیں وہاں پر، ہر وقت گزرتے رہتے، اور اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم نصب ہے کہ وہ کسی مرکز کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس آدمی کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے وہاں پر فیڈ ہو جاتا ہے، جو اس کے سامنے سے گزرے وہ اس کو ٹچ کرے یا نہ کرے، وہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان مادی حجاب بھی ہو، لیکن اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، جو آدمی اس کے سامنے سے گزرے گا طواف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس آدمی کا سارا منظر اوپر چلا جائے گا۔ چنانچہ جب قیامت کا دن اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ابو قبیس سے ادنا ہوگا، ابو قبیس باہر کا ادنا ہوگا، یہ وہاں آئے گا اور گواہی دے گا، یعنی گویا کہ صرف یوں سمجھانے کے لیے معلوم نہیں وہاں کیا صورت ہوگی، لیکن وہ فلم چل رہی ہوگی، اس میں آدمی آ رہے ہوں گے اور وہ پتھر گواہی دے گا کہ ہاں یہ شخص میرے سامنے سے گزرا ہے، صلاۃ و سلام اللہ جی مجھے تصدیق کرتے ہوئے میری تعظیم کرتے ہوئے یہاں سے گزرا ہے۔ چنانچہ وہاں اس کی گواہی کام آئے گی، تو وہاں پر اس کی گواہی کام آئے گی، لیکن دنیا میں اللہ اکبر جو اس کو مقام ملا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پورے اس حج کے دوران کسی چیز کو چومنا مسنون نہیں ہے، کعبے کو آپ چومیں مسنون نہیں ہے، مقام ابراہیم کو چومیں مسنون نہیں ہے، صفا مروہ کو چومیں مسنون نہیں ہے، صرف کس کو چومنا مسنون، سنت کے مطابق صرف اس کو چومنا ہے اور کسی شے کو نہیں چھونا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کتنی مزے کی بات ہے اور کتنی لذت کی بات ہے اور کتنی کیف کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجر الاسود یمین اللہ، حجر اسود جو ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یصافح بہا عبادہ، اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کے ساتھ مسافہ کر سکتے، تو ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، اس لیے اس کو چومنا ہے، باقی کسی چیز کو چومنا نہیں ہے، اس کو چومنا ایسے ہے جیسے اللہ پاک کے دست مبارک سے آپ کو نعرہ تکبیر، آتے رسالت، علمائے اہل سنت۔ تو دوستو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں اس کو چولتے ہیں، جو وہاں اس کو ہاتھوں سے لگاتے تھے، اور جو اس کے سامنے استلام کرتے ہوئے گزرتے ہوئے
سارے کے سارے بڑے متقین ہیں. اللہ پاک ہمیں لیے صاحب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا یا الہ مصطفیٰ رحمت بدامہ کے تو فیل حضرت صدیق و عالی قدر سلمہ کے تو فیل قاسم و جعفر جناب بایزید و ابوالحسن بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدان کے طفیل عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی شیخ سماسی و میرے بزم عرفان کے طفیل شاہ بہاؤدین علاؤدین و چرخی کے طفیل پھر عبید اللہ شہ احرار ذیشان کے طفیل شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی باقی باللہ شیخ احمد مہر تابان کے طفیل حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ سید نور محمد جان جانا کے طفیل شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید پھر جناب دوست قندھاری عثمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار مرشدی دائم مدیر جام عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل تواب الرحیم باری تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرما لیجیے جو کچھ بھی بیان کیا اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں بھی اپنے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے جو وہاں گئے ہیں ان کی حاضریاں قبول فرمائیے اور ان کے حج قبول فرمائیے ان سب کو حج مبرور نصیب فرمائیے باقی طرح ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے نزدیک سب پر کرم فرما دیجئے سب کی جولیاں ان کی مرادوں سے بھر دیجئے سب کی خواہشیں پوری فرما دیجئے ہر جائز خواہش اپنے آقا اپنے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے محبوب کے صدقے باری تعالیٰ ہماری سب جائز خواہشیں پوری فرما دیجئے جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے جائز آرزوئیں پوری فرما دیجئے
مشکلات پریشانیاں ہماری دنیا آخرت کی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرما دیجیے۔ جو لوگ ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات خاص طور پر بلند فرما دیجیے۔ حاجی اعجاز صاحب نے آج کے لنگر کا اہتمام کیا اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، خرچ کیا ہے یا پڑھایا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم سب کے آباء و اجداد کو اللہ پاک وہاں پر عزت نصیب فرمائے اور اس جہان کے سارے سکھ نصیب فرمائے اور اس جہان کی ساری پریشانیوں سے بچائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔